بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل عید خوشی کا موقع ہوتا ہے اور ہر طرف خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن اس دن مردے کیوں روتے ہیں اور کیوں یہ دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی عید نہ آئے؟ گویا زندہ لوگ تو عید مناتے ہیں لیکن مردے قبروں میں غم مناتے ہیں۔ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جو عید کے دن کو اپنے لیے مشکل ترین دن سمجھتے ہیں، کیونکہ ان پر ایک بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اور یہی وجہ ان کی پریشانی کی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مردے کب عید مناتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو یہیں پر لائک کر دیں، اگر دل مانے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو پھر آئیے آج قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر نظر ڈالتے ہیں کہ اس بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں انتقال کرتا ہے اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور اس سے قبر میں سوال و جواب بھی نہیں کیے جاتے، بے شک وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ رمضان المبارک کی برکتوں کی وجہ سے رمضان بار نہ تو اس سے سوال و جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی اس پر کوئی عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور مردہ اس کی تپش کو محسوس کرتا رہتا ہے اور گناہگاروں کے لیے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، عذاب قبر کو ہٹا لیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب رمضان آتا ہے تو مردے بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے عذاب کو اب اٹھا لیا جائے گا اور جن کے اوپر جہنم کے دروازے کھلے تھے وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جن مردوں کے اوپر سے رمضان المبارک کی برکت سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، کیا رمضان ختم ہونے پر وہ عذاب ان پر دوبارہ مسلط کر دیا جائے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر رمضان ختم ہونے کے بعد وہ عذاب مسلط نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ مردے ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر رمضان المبارک کے اختتام پر فوراً ہی وہ عذاب دوبارہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ رمضان میں وفات پاتے ہیں اور ان سے قبر میں سوال و جواب نہیں ہوتے اور جن پر سے رمضان المبارک کی برکت سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ مسلط نہیں فرماتا، بشرطے کہ ان کے لیے کوئی زندہ ایصال ثواب کر رہا ہو یا مغفرت کی دعا کر رہا ہو۔ ہر مردہ کا حساب اور جزا و سزا اس کے اعمال کے مطابق دی جاتی ہے۔ جو لوگ نیک ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ان سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہوئیں، ان لوگوں کو رمضان کے شروع ہونے تک جو سزا مل گئی وہ کافی قرار دی جاتی ہے اور ان لوگوں پر رمضان کے بعد عذاب دوبارہ مسلط نہیں کیا جاتا، پس وہ اس کے بعد آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہت زیادہ گناہ گار، مشرک، منافق اور اسلام کو جان کر بھی نہ ماننے والوں پر رمضان کے ختم ہوتے ہی دوبارہ عذاب الہی مسلط ہو جاتا ہے۔ رمضان کے اختتام پر شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، رحمتیں و برکتیں جو رمضان میں مل رہی ہوتی ہیں وہ بند کر دی جاتی ہیں اور مردوں کے اوپر سے رحم کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہونے اور ختم ہونے کا مردوں کو باضابطہ علم ہوتا ہے۔ مردے یہ بھی جان رہے ہوتے ہیں کہ رمضان گزر جانے کے بعد ہم پر عذاب دوبارہ سے مسلط کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے وہ غمگین ہو جاتے ہیں اور روتے ہیں۔ رمضان المبارک ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ ان کے لیے عید ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، جب ہم ماہ مقدس میں اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں تب ہمیں اپنے مرحومین کو بھی نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں ضرور مانگنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنا چاہیے، اس کے لیے صدقہ و خیرات کرنی چاہیے۔ یہ دنیا دار الفنا ہے، بالآخر سب نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔